بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک بڑے دلچسپ کیس کے حوالے سے، اور وہ کیس یہ ہے کہ 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، اور اس فیصلے کے مطابق موٹر وے پر جو ہیوی موٹر بائکس ہیں ان کو چلانے کی اجازت دے دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جس آرڈر کو چیلنج کیا وفاقی حکومت نے بھی، اور جو موٹر ویز اتھارٹیز ہیں انہوں نے بھی چیلنج کیا، جو نیشنل ہائی وے اتھارٹیز ہیں انہوں نے بھی اپیل فائل کی۔ دونوں اپیلیں پینڈنگ تھی کہ نیچے جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، کیونکہ اپیلوں میں کوئی ریسٹریننگ آرڈر پاس نہیں ہوا تھا، اسٹے آرڈر نہیں ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے خلاف، اس لیے جو پٹیشنرز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے نیچے فائل کر دی تھی ایک کنٹیمپٹ پٹیشن، اور وفاقی حکومت اور موٹر وے اتھارٹیز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا تھا کہ 2018 میں ہم نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ موٹر وے پر جو ہیوی موٹر بائکس ہیں ان کو چلانے کی اجازت دی جائے، لیکن آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، یا اس کے حوالے سے نہ کوئی ٹریک بنایا گیا ہے الگ سے، اور نہ ہی کوئی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آئی ہے۔ اس لیے کیوں نہ وفاقی حکومت کے جو لوگ ہیں اور جو موٹر وے اور نیشنل ہائی وے کے لوگ ہیں یا اتھارٹیز ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، جس کے خلاف پھر الگ سے ایک درخواست دی گئی، اور اس درخواست میں یہ موقف لیا گیا کہ جو کنٹیمپٹ پٹیشن ہے اس کو روکا جائے، توہین عدالت کی کارروائی کو روکا جائے، کیونکہ اپیلیں پینڈنگ ہیں، اور جب تک اپیلوں کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک وفاقی حکومت یا نیشنل ہائی وے اتھارٹیز کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے اوپر عمل درآمد کرے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل کی گئی تھی، یہ لاہور بائکرز کلب کے پریزیڈنٹ کی طرف سے فائل کی گئی تھی۔ لاہور بائکر کلب کا جو صدر تھا اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی، اور جو سپریم کورٹ میں اپیلیں پینڈنگ ہیں ان میں جو رسپونڈنٹ ہے وہ لاہور بائکر پریزیڈنٹ ہے، جو اس کلب کا پریزیڈنٹ ہے، اور ان کے وکیل جو بابر سٹار صاحب ہیں، جو اس وقت امریکہ میں ہیں، اور کرونا وائرس کی وجہ سے وہ پاکستان ٹریول نہیں کر پا رہے، اس لیے ان اپیلوں میں مزید کوئی کارروائی نہیں ہوئی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو سسپینڈ کر دیا ہے، اور ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کو روک دیا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی توہین عدالت کی کارروائی شروع کرے، کیونکہ جو موٹر ویز اتھارٹیز ہیں جب یہ موٹر وے بنائی گئی تھی تو اس وقت جو قوانین بنائے گئے تھے یہ اٹانومس باڈی تھی، اور ان کو اختیارات دیے گئے تھے کہ یہ اپنے جو قوانین ہیں یا اپنے رولز ہیں یہ خود بنا سکتے ہیں۔ موٹر ویز جو اتھارٹیز تھی بعد میں یہ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے اتھارٹیز بنا دی گئی۔ انہوں نے دو کام کرنے تھے، ایک تو ایک ٹریک الگ سے بنانا تھا ہیوی موٹر وے بائکس کے لیے، اور دوسرا ان کے لیے جو سیفٹی کے لیے کچھ قوانین بنانے تھے جو وہ بنانے میں ناکام ہوئے تھے۔ یہ سب سے پہلے جو کیس ہے، یہ 2008 سے یہ ایشو چل رہا ہے کہ جو 500 سی سی کی ہیوی موٹر بائکس ہیں ان کو موٹر وے پہ چلانے کی اجازت دے دینی چاہیے، اور یہ سب سے پہلے یہ برہان ایم خان ہے جو پریزیڈنٹ ہے لاہور بائکر کلب کا، اس نے 2009 میں پرائم منسٹر کو ایک درخواست دی تھی، اور پرائم منسٹر کو یہ کہا تھا برہان ایم خان نے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ جو 500 سی سی کی ہیوی موٹر بائکس ہیں ان کو موٹر وے پر چلانے کی اجازت دی جائے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے وہ جو اپلیکیشن تھی وہ موٹر وے اتھارٹیز کو ریفر کر دی تھی، اور ان سے کہا تھا کہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ 2010 میں جو موٹر ویز اتھارٹیز تھی انہوں نے انکار کر دیا تھا ان کو اجازت دینے سے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت زیادہ رسک ہوگا اگر موٹر وے پر ہیوی موٹر بائکس کو چلانے کی اجازت دے دی گئی، تو کیونکہ ایک تو ان کے لیے الگ ٹریک مختص نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ان کی جو سپیڈ ہے انہوں نے اوور سپیڈ کرنا ہے، اور کٹنگز وغیرہ اور یہ سارا کچھ باقی جو گاڑیاں ہیں ان کے لیے بڑا ایشو بنے گا، اور اگر کہیں پہ کوئی بائک والا گرتا ہے تو کیونکہ گاڑیاں سپیڈ میں آ رہی ہوتی ہیں تو ان کے لیے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو اجازت نہ دی گئی۔ لیکن یہ کیس اسی طرح چلتا رہا۔ بعد میں 6 اپریل 2010 کو جب موٹر وے اتھارٹیز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جو 500 سی سی اور اس سے زیادہ کی موٹر وے جو بائکس ہیں
ان کو اجازت دے دینی چاہیے، اور 3 سال کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کو 3 سال کا پیریڈ مختص کر دیا کہ 3 سال کے لیے اس کو ہم اجازت دیکھتے ہیں، اگر یہ کامیاب رہا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم وڈرا کر لیں گے۔ لیکن یہ کچھ عرصہ بعد ہی وڈرا کر لیا گیا، اور اس کے پیچھے کیونکہ 2 موٹر سائیکل سوار جو پہلا جنہوں نے موٹر وے پر بائک چلائی تھی، انہوں نے 260 کلومیٹر سے زائد پر آر انہوں نے سپیڈ رکھی تھی، جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی تھی۔ اور کیونکہ یہ وائلیشن کر رہے تھے اور یہ لائنز کی وائلیشن کر رہے تھے، جو لین بنی ہوئی ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی تھی، اس لیے ان کے جو خلاف ان کو جو اجازت دی گئی تھی وہ وڈرا کر لی گئی۔ اور 2013 میں یہ جو پرمیشن دی گئی تھی اس کو وڈرا کر لیا گیا موٹر وے اتھارٹی کی طرف سے، اور اس جو وڈرا کیا گیا تھا اس کو چیلنج کیا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس 3-4 سال چلتا رہتا ہے۔ اس کے اوپر رپورٹس طلب کی جاتی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، نیشنل ہائی وے سے بھی رپورٹ طلب کی جاتی ہے، موٹر وے اتھارٹی سے رپورٹ طلب کی جاتی ہے۔ جو اس میں لاہور بائکرز کلب ہے، انہوں نے اپنی ڈیٹیل رپورٹ سبمٹ کروائی، انہوں نے انٹرنیشنل مختلف ممالک کے پریسیڈنٹ جمع کروایا کہ کن کن ممالک میں ہیوی موٹر بائکس کو نیشنل ہائی ویز پر چلانے کی اجازت ہے اور موٹر ویز پہ چلانے کی اجازت ہے۔ ڈیٹیل اس کے اوپر کارروائی ہوتی رہی، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے دی تھی فیڈرل گورنمنٹ کو اور ساتھ جو موٹر وے اور ہائی وے اتھارٹی ہے ان کو، کہ ہیوی موٹر بائکس کو موٹر وے پر چلانے کی اجازت دی جائے۔ لیکن اس کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی، اور دونوں اتھارٹیز نے الگ الگ، وفاقی حکومت نے بھی اٹارنی جنرل کے تھرو اور موٹر وے اتھارٹیز نے بھی اپیلیں فائل کر دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے خلاف، لیکن ان اپیلوں کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ اور ایسے میں جو لاہور بائکر کلب ہے انہوں نے ایک کنٹیمپٹ پٹیشن فائل کر دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر سسپینڈ نہیں ہوئے تھے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کی اتھارٹیز کے خلاف اور موٹر وے اتھارٹیز کے خلاف کارروائی شروع کر دی توہین عدالت کی، جس کے خلاف آج درخواست فائل ہوئی، اور اس درخواست میں کل درخواست فائل ہوئی اور سسپینڈ کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کو۔ اب ہمارے ہاں کیونکہ جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں مختلف ممالک کی یا انٹرنیشنل جو پریسیڈنٹ ہم لے کے آتے ہیں، نہ تو ہمارے ہاں اس طرح کی رجحان ہے، نہ اس طرح ہم جو قوانین ہیں ٹریفک قوانین ان کو فالو کرتے ہیں۔ ہمیں تھوڑی سی اجازت مل جائے تو ہم اس کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے جتنے بھی ایونٹس آتے ہیں، چاہے وہ عید کا ایونٹ ہوتا ہے، وہ 14 اگست کا ایونٹ ہوتا ہے، وہ 23 مارچ کا ایونٹ ہوتا ہے، ہیوی بائکس کے ذریعے جو ہے جس طرح ون ویلنگ کی جاتی ہے، جس طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، قیمتی جانیں بھی جاتی ہے اور مال کا بھی نقصان ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں تو ہمارا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو پازیٹیو استعمال ہی نہیں کرتے، اور پھر جب تک ایک الگ سے ٹریک نہیں بنایا جائے گا اور ان کو پابند نہیں کیا جائے گا کہ وہ اس ٹریک کے اوپر اپنی جو موٹر بائک ہے ہیوی موٹر بائک اس کو چلائیں، تو بہت زیادہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوگا، کیونکہ بہت تیز سپیڈ کے ساتھ گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ نہ کرے، کیونکہ ابھی تک نہ تو ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ ہم ہیلمٹ اس طرح کا کوئی پرووائڈ کر سکیں کہ جس سے ان کی بچت ہو سکے، یا ان کو پوری کی پوری سیفٹی کٹ پہنائی جائے جب بھی وہ بائک چلانے لگیں۔ تو ایسی کیونکہ ہمارے یہاں ابھی وہ ڈیولپمنٹس نہیں آئے، اس لیے ان کو اجازت دینا بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو سپریم کورٹ میں جو مین ایشو تھا جس کے اوپر بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کیونکہ یہ ہائی سپیڈ ہے اور موٹر وے پر رسک ہے بہت زیادہ، اور اس رسک کو بچانے کے لیے جو یہ اپیلیں فائل کی گئی ہے، اور ساتھ جو سپریم کورٹ کے جج تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت دے دی ہے، اور اس معاملہ یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے، لوگوں کی زندگیوں کا ہے، نہ صرف موٹر سائیکل والا اپنی زندگی اور جو ہیوی موٹر بائک والا ہے وہ اپنی زندگی کا اس کو نقصان ہوگا، بلکہ وہ کئی گاڑیوں والوں کو نقصان ہو سکتا ہے، اور ایسے میں اجازت دینا یہ ہم نہیں سمجھتے۔ سپریم کورٹ کے ججز کا کہنا تھا کہ یہ کہیں بھی اس کو لیگلائز کہا جا سکتا ہے، یا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کا کوئی رائٹ ہے، یہ کوئی ان کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے جو انفریج ہو رہا ہے۔ اور ایسے میں
اس طرح کا رسک نہیں لیا جا سکتا۔ اور اس میں جو آخر پہ اہم بات سپریم کورٹ کی طرف سے کی گئی وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو نہ ہی تو اس طرح فنڈامنٹل رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ کوئی یہ کہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کی سپیڈ سے اور اپنی مرضی کی جگہ پہ ہیوی موٹر بائک چلانی ہے اور اس کو وہ کوئی فنڈامنٹل رائٹ کہہ سکے۔ سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں اس کو فنڈامنٹل رائٹ نہیں سمجھا جاتا، اور اس طرح یہ جو فریڈم آف موومنٹ ہے جس کے تحت یہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے، جو آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، جو فنڈامنٹل رائٹ ہے فریڈم آف موومنٹ، سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ یہ فریڈم آف موومنٹ میں فال نہیں کرتا، اور یہ ایسا کام ہے کہ جو نہ صرف اس شخص کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے جو ہیوی موٹر بائک چلا رہا ہے، بلکہ باقی لوگوں کی جانوں سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور جہاں فریڈم آف موومنٹ ہمارا کانسٹیٹیوشن دیتا ہے، وہی فریڈم آف جو پروٹیکشن آف لائف اور ڈگنیٹی آف لائف ہے، ڈگنیٹی آف ہیومن بینگ ہے، اس کا بھی ہمارا کانسٹیٹیوشن فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے۔ اس لیے ایک فنڈامنٹل رائٹ دینے کے لیے دوسرے کو انفرنج نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے لوگوں کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ موٹر وے کے اوپر ہیوی بائکس کو چلائیں اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلیں۔ اب یہ دوبارہ یہ کیس، یہ جو اپیلیں ہیں یہ فکس نہیں ہوئی کیونکہ بابر ستار ابھی ملک سے باہر ہیں، وہ جیسے آئیں گے تو اس کے بعد یہ کیسز دوبارہ ریگولر ہیئرنگ کے لیے فکس ہوں گے۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔